بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلام نے ہمیں نیکی کرنے کے سیزن دیے ہیں، اپنے بندوں پر مہربانی کی کہ میرے بندے جو اس امت محمد میں ان کی عمریں بڑی کم ہیں، ان کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر ایسی ایسی مہربانیاں کی کہ ایک رات میں 80 سال سے زیادہ 83 سال اور کچھ مہینے کا اجر ثواب دے دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان آپ کو دیا، رمضان میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف، قیام کرتا پچھلے گناہ معاف، ایک رات جاگتا پچھلے سارے گناہ معاف۔ بخاری کی روایت ہیں۔ یہ موسم ہے نا، سیزن ہے کمائی کے سیزن، جیسے کوئی کپڑے والے ہوتے ہیں، چوڑیوں والے ہوتے ہیں، بھائی یہ بڑے کمائی کے دن ہیں، ہم پورا سال اس سے چلاتے ہیں، ان کا سیزن ہے، آپ کا یہ سیزن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے۔ رمضان دیا، رمضان کے بعد پھر آپ کو کہا کہ 6 روزے رکھ لو تو پورے سال کے روزے جیسے ہو جائیں گے، سیزن دیا۔ اب اس کے بعد بھائی یہ جو مہینے دن ہیں بڑے عظیم دن ہیں۔ ایک تو یہ دن اشہر الحج بھی ہیں، حج کے مہینے ہیں، حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے ہیں، اور حج کے مہینے کہلاتے ہیں شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ شوال جب ختم ہوتا ہے تو حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینے میں اللہ کو نیکی پسند ہے لیکن گناہ بھی ناپسند ہے۔ گناہ تو ہر مہینے میں ناپسند ہے، لیکن اس مہینے میں بہت زیادہ ناپسند ہے، عذاب زیادہ ہے۔ جیسے آپ کو نیکی کا اجر زیادہ دے گا، عذاب بھی پھر اللہ نہ کرے، اللہ بچا کے رکھے، زیادہ دے۔ حرم میں آپ نیکی کرتے ہیں، ایک نماز پڑھتے ہیں، 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر 500 کا بھی ذکر آیا ہے، کچھ اور روایتیں بھی آئی ہیں، لیکن 500 وہاں کا لیے ہے۔ تو بھائیو، جب آپ وہاں جا کے نیکی کرتے ہیں تو اللہ 1 لاکھ دے رہے ہیں، لیکن اگر گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی ہے نا، زیادہ ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو وہاں پر صرف گناہ کا سوچتا ہے ہم ان کو عذاب علیم چکھاتے ہیں۔ صرف پکا ارادہ کرے، چھوٹا موٹا نہیں ارادہ کے لیے پھر اس نے توبہ کر لی، وہ نہیں، پکا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ گناہ کے کام کرنے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب علیم چکھاتے ہیں، صرف پکا اگر نیت کر لے، ارادہ کر لے۔ تو یہ زمانے اچھے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، اس میں نیکی اللہ کو پسند ہے۔ اس حرمت والے مہینے میں بھی ایک عظیم دن آ رہے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے عظیم ہیں، اللہ اکبر۔ وہ یہ شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں، یہ 10 دن 10 راتیں۔ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے۔ رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہیں، پورے سال کی راتوں سے رمضان کی یہ 10 راتیں افضل ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور دنوں میں پورے سال کے دنوں میں رمضان کے دنوں سے بھی افضل یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، یہ اس لیے بھی افضل ہیں جیسے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں، آپ رمضان میں ساری عبادتیں کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں لیکن اس مہینے میں آپ حج کرتے ہیں، اس مہینے میں ذی الحجہ میں حج کر سکتے ہیں، تو ساری بڑی بڑی عبادتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی بھی دن عمل صالح اس میں اللہ کو اتنے پسند نہیں ہے جتنے ان 10 دنوں میں پسند ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جہاد کرنا، آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں پسند، مگر ایک کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، نہ مال واپس آتا ہے نہ جان واپس آتی ہے، تو یہ تو بہت افضل آدمی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی جہاد کر رہا ہے اور زندہ واپس آ رہا ہے تو ان دنوں میں جو عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم کہا کہ کوئی دن اتنے عظیم اعظم نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، ولا احب الی العمل فیہن، اور نہ ہی نیک عمل اللہ کو اتنے پسند ہیں ان دنوں میں، یعنی عظیم دن بھی کوئی نہیں،
आज़म दिन है तो ये दिन है। और नेक अमल भी अल्लाह को किसी और दिनों में इतना पसंद नहीं जितने इतने पसंद है। तो फिर फरमाते हैं कि सबसे अच्छे काम करो, नेकियों के साथ अल्लाह की तौहीद के नारे बुलंद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलीली वत-तकबीरी वत-तहमीदी, और अल्फाज ये हैं कि आप अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या 2 मरतबा भी कह सकते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अरफा के से पहले तक ये तकबीरात आप पढ़ें। चाँद नज़र आने के बाद दिन और रात मार्केट में जाकर, जैसा कि अब्दुल्ला बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में चले जाते थे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहते थे, तो लोग उनकी तकबीरों को सुनकर तकबीरें कहते थे। लेकिन अरफा की सुबह से फिर नमाज़ों के बाद तकबीरें होंगी, हर नमाज के बाद तकबीरें, जिसको कहते हैं ये तकबीरें मुतलक कहलाती हैं और वो तकबीरें मुक़य्यद कहलाती हैं, जो अरफा के फजर से शुरू होगी और उसके बाद ईद का दिन होगा तब रहेगी, उसके बाद 3 दिन और। तो कुल हमारी क़ुरबानी के दिन 4 हैं। यौमुन नहर व बअदहु 3 अय्याम, यौमुन नहर यानी ईद के दिन और उसके बाद 3 दिन और। अय्याम तशरीक़ कुल्लुहा अय्याम ज़िब्हिन, अय्याम तशरीक़ ये सारे के सारे ज़बह के दिन हैं। कुल 4 दिन बनते हैं। आप ख़ुद देखिए, हाजी ईद के बाद कितने दिन तक वहाँ बैठता है? ईद के बाद कुल 3 दिन। फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्मा अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्मा अलैहि, जो उसके बाद 2 दिन में जल्दी करे उसको भी कोई गुनाह नहीं, और जो उसके बाद 3 दिन तक बैठे, वमन तअख़्ख़र ताख़ीर करे यानी तीसरे दिन भी बैठे वहाँ पर मिना में, और वो कुर्बानी के दिन है, वहाँ कुर्बानी भी करते तीसरे दिन भी। तो इससे पता चला कि कुल 4 दिन हैं कुर्बानी के। तो यौमुल अरफा और उसके बाद यौमुन नहर से लेकर आखिरी असर तक ये तकबीरें होंगी, मुक़य्यद तकबीरें, तो कुल 5 दिन हो जाएंगे। यौम अरफा, यौमुन नहर और उसके बाद 3 दिन और। तो ये 5 दिन तकबीरें मुसलसल होंगी, नमाज के बाद होंगी, लेकिन हर एक को अलग अलग पढ़नी चाहिए, और उसमें पढ़ते पढ़ते अगर आवाज़ें आपस में मिल गई हैं तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो क़ुरबानी का इरादा करता है, जिसने क़ुरबानी का इरादा कर लिया तो उसको चाहिए कि अपने नाखून ना काटे, अपने बाल ना काटे, उसके बाद फिर जिस दिन क़ुरबानी होगी उसके बाद काटेंगे। लेकिन इसमें ये सिर्फ वही शख्स बाल और नाखून को रोक के रखेगा जो क़ुरबानी का इरादा रखता है। उसकी बीवी बच्चे अगरचे उसमें क़ुरबानी में आप शामिल कर लेंगे नियत में, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो अपने नाखून को ना काटें और बाल ना काटें, वो काट सकते हैं। जो क़ुरबानी करेगा, मन अरादा अन युदहिया फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, हदीस के अल्फाज हैं, जो इरादा करता है क़ुरबानी का उसको अपने नाखून और अपने बाल काटने से, हर किस्म के बाल, जिस्म के जो भी बाल हैं। ये एक किस्म के हाजियों के जैसे पाबंदी है, तो थोड़ी सी हमारे उनके साथ मुशाबहत कर दी गई, तो इसका भी ख्याल रखिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस महीने में और इन दिनों में ज़्यादा ज़्यादा नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये भी दुआ है कि जितने हाजी हैं, या अल्लाह उनको खैर से ले जा और उनको हज नबी के सुन्नत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनकी हिफाजत फ़रमा और खैर वाफ़ियत के साथ उनको उनके घरों तक, उनके वतन तक पहुँचा दे।